میرا نام فیصل اتاری ہے، میں ٹنڈوالم سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اپنی والدہ اور اپنی بہن کو عورت کہہ کر مخاطب کرنا کیسا ہے؟ یعنی غصے میں آ کر لڑائی کے اندر اپنی ماں کو عورت کہہ کر مخاطب کرے کہ عورت تیرا تو دماغ خراب ہے، یا اپنی بہن کو کہے کہ لڑکی یا عورت تیرا دماغ خراب ہے۔ ایسا لڑکا کس زمرے میں آئے گا؟ ایسے لڑکے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سوال میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سوال کرنے والے نے سوال کا جو پہلا لفظ ہے یا پہلا جو ہے وہ ہے کہ عورت کہہ کر پکارنے کا تو پوچھ لیا، اور آگے جو اس نے جملہ کہا اس کے بارے میں یعنی کہ کوئی وہی نہیں کہ وہ جملہ اس سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے کہ جو میرے خیال سے کہا کہ جو ہے وہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا اس طرح کا۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کو اف تک مت کہو اور انہیں جھڑکو مت اور ان سے نرمی میں بات کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اف تک کہنے سے منع کر رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے یہی فرمایا کہ اف سب سے کم تر درجہ ہے، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، تو اس سے اور زیادہ درجے والوں سے تو بدرجہ اولا منع ہو گیا۔ ٹھیک، اب عورت کہہ کر جو ہے وہ پکار رہا ہے جو شخص اپنی ماں کو، تو وہ خود سوچ لے کہ اس کا یہ لفظ کیسے ہیں۔ یقیناً جو ہے وہ بے ادبی کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور ایسا سخت دل آزاری اور والدین کا نافرمان ہے۔ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ باپ کو و ماں کو نام لے کر پکارنا مکروہ ہے کہ ان کے ادب کے خلاف ہے۔ تو نام لے کر پکارنا تو ادب کے خلاف ہے۔ تو اب جو اے عورت اور اے مرد، یعنی اے مرد اے عورت تو گزرنے والے کو بھی کوئی کہے، راہ گزر کو بھی، تو اسے بھی برا لگے کہ یار میرے نام سے یا بھائی صاحب سے یا بہن کہہ کے پکارنے کے بجائے مجھے اے مرد پکار رہا ہے یا اے عورت پکار رہا ہے، اور یہ اپنی ماں کو جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ سے مخاطب کر رہا ہے، تو ایسا کرنے والا سخت جو ہے وہ گناہگار ہے۔ یہاں پر ایک روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عون رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ ہیں، ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان کو آواز دی کہ بیٹا ادھر آنا، تو آپ نے جواب میں کہ جی آتا ہوں، یہ تھوڑا بلند آواز سے آپ کی آواز بے ساختہ نکل گئی، کوئی ارادہ نہیں تھا، تو صرف والدہ کے جواب میں آواز بلند ہونے پر کفارے میں اپنے 2 غلام آزاد کی۔ سبحان اللہ۔ تو بزرگان دین کا تو عمل یہ تھا، والدین کی نافرمانی میں رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور والدین کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو والدین کو تو ہر صورت کے اندر راضی رکھنا چاہیے۔ اور اس سوال سے یہ بھی دیکھیں کہ وہ مشہور حدیث جبرائیل، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں، تو اس میں فرمایا کہ مجھے قیامت کی نشانیاں بتائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ تو اس کی تفسیر کے اندر مختلف جو ہے وہ شراح احادیث اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ قرب قیامت میں نافرمان ہوگی کہ وہ اپنی ماں سے ایسا سلوک کرے گی جیسا کہ جو ہے وہ لونڈی سے اس کا آقا کرتا ہے۔ اب یہ الفاظ بھی یہی اسی طرح کے ہیں کہ کوئی بیٹا تو اپنی ماں کو عورت کہہ کر نہیں پکار سکتا، لازمی سی بات ہے مالک جو ہے وہ اپنی نوکر کو تو اس طرح پکار سکتا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی جو ہے وہ علامات میں سے بھی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کس قدر سخت جو ہے وہ گناہگار اور جو ہے وہ جہنم کا حقدار ان الفاظ اور ان چیزوں سے بنتا چلا جاتا ہے۔ والدہ کے ساتھ ساتھ چونکہ بڑی ماں بھی بہن کی جگہ ہوتی ہے، اس کی بھی عزت احترام ساری چیزیں جو ہے وہ لازم ہے۔ تو ایسا جس نے بھی کیا ہے اس پر لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، والدہ سے یا بہن سے جس کی یہ گستاخی کی ہے ان سے بھی سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، اور آئندہ ہرگز اس طرح کے یا اس سے متعلقہ کوئی بھی اس قسم کی گفتگو جس میں ہلکی سی بھی بے ادبی پائی جائے تو وہ ہرگز جو ہے وہ نہ کرنی۔ ٹھیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔